اے ایمان والو ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل کر دے. من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. جس نے بھی ایسا کیا یعنی دنیا کی وجہ سے اس نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا تو یہ لوگ بڑے نقصان میں رہیں گے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. خرچ کرو, زندگی اللہ کے لیے گزارو, جو بھی میں نے تمہیں دیا ہے اللہ کے لیے زندگی گزارو. من قبل ان یأتی احدکم الموت. اس سے پہلے کہ تم میں سے ایک شخص کے پاس موت آئے اور حقیقت اس کے سامنے کھل جائے, پھر اس وقت وہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. اے اللہ تعالیٰ کچھ مہلت تو دے دے, تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے. فاصدق, میں حق کو سچ جانوں. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور صالحین میں سے یعنی نیک رویہ اختیار کر لوں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اور اللہ تعالیٰ جب اجل آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع ذکر الہی کا مطلب. دیکھیں, ذکر الہی کا مطلب جاننے کی نہایت اشد ضرورت ہے. اصل میں جو چیزیں ہمارے باطن سے تعلق رکھتی ہیں, آج کا مسلمان, آج کا انسان, بلکہ آج کا مسلمان اس سے غافل ہے. یوں کہ یہ اس نے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے. ظاہر جو بھی حالات ہیں اس کو اس نے حقیقت سمجھ لیا ہے. دیکھیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کی اولاد ہے, آپ ان کے ظاہر کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ اپنی حقیقت سے بھی بے خبر ہیں. اپنی حقیقت سے بے خبر ہو کر آپ زندگی گزار رہے ہیں. آج کے مسلمان کی جو زندگی ہے اس کی بنیاد ظاہر ہے, باطن نہیں ہے. جبکہ انسان کی زندگی گزارنے کی بنیاد باطن ہونی چاہیے, حقیقت ہونی چاہیے. دیکھیں, یہ ایک بہت اہم بات ہے. اس کو آپ سوچیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے گھر میں مہمان آنے والے ہیں, کوئی بھی تقریب ہے, مہمان آنے والے ہیں, ان کے لیے کھانا تیار کرنا ہے. تو کچن موجود ہے, سارا سامان موجود ہے, پکوائی کا جو بھی آپ نے پکانا ہے سارا سامان. لیکن اگر آپ حقیقت کا ادراک نہیں کریں گے, یعنی خاتون خانہ چلیں یا جو بھی ہے, اگر باورچی ہے یا جو بھی ہے, تو اگر آپ حقیقت کا ادراک نہیں کریں گے تو پھر آپ اس کی تیاری نہیں کریں گے. مہمان آنے والے ہیں, کھانے کا ٹائم ہوگا, ان کو کھانا دینا ہوگا. لیکن اگر آپ غافل ہو گئے, یہ ایک میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, یعنی مثال کے طور پہ آپ کے گھر پہ کوئی بھی تقریب ہے, لیکن اگر آپ غافل ہو گئے کہ بھئی مہمان آئیں گے, ان کو کھانا دینا ہوگا, ان کی تواضع کرنی ہوگی, گھر کو سیٹ کرنا ہوگا, کرسیاں لگانی ہوں گی, یہ وہ, ان تمام چیزوں سے اگر آپ غافل ہو گئے اور آپ نے یعنی انجوائمنٹ شروع کر دی, یعنی ایک بہت بڑا لان ہے آپ کا, بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہو گئی خاتون خانہ یا جو بھی ہے, تو اتنے میں وہ مہمان تو آئیں گے, ان کو تو آنا ہے. تو آپ کو جب وہ آ جائیں گے پھر آپ کو احساس, یعنی آپ کو سوچ آئے گی, ہاں آج تو ان کا مہمانوں کے آنے کا دن تھا, آج تو فلاں تقریب ہے ہمارے گھر. تو پھر رات کے مطلب 12 بجے ہیں, ہوٹل بند ہو چکے ہیں, آپ کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو اسی طرح دیکھیں, زندگی کی ایک شام ہونے والی ہے اور ہم رب کے حضور حاضر ہونے والے ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہم سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے, ہمیں اس پر یقین نہیں ہے. سورہ منافقون کی بلکہ سورہ فجر کی بھی ہے, مختلف جگہ ہے. اس وقت ہمیں یہ احساس ہوگا اور ہم کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں اس آج کے لیے کچھ جمع کر کے بھجوا دیتا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو سورہ منافقون کا میں نے وہ دیا ہے, 9, 10, 11 آیات ہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ.
اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے مخاطب ہیں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل کر دے، من یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون، جس نے بھی ایسا کیا، یعنی دنیا کی وجہ سے اس نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، تو یہ لوگ بڑے نقصان میں رہیں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو، زندگی اللہ کے لیے گزارو، جو بھی میں نے تمہیں دیا ہے اللہ کے لیے زندگی گزارو۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے ایک شخص کے پاس موت آئے اور حقیقت اس کے سامنے کھل جائے، پھر اس وقت وہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تعالیٰ کچھ مہلت تو دے دے، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، فاصدق، میں حق کو سچ جانوں، واکم من الصالحین، اور صالحین میں سے یعنی نیک رویہ اختیار کر لوں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ جب اجل آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو، یہ آج کے مسلمان سے مخاطب ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل اور دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ جو زندگی ہم نے اللہ کے لیے گزارنی تھی، اللہ کی یاد میں گزارنی تھی، اللہ کی ہدایت کے ماتحت ہو کے گزارنی تھی، وہ زندگی ہم دنیا کی یاد میں گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہماری منزل ہے، اللہ کی ہدایت سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، اور ہماری زندگی اور موت، آج ایک عام بات کر رہا ہوں، ہماری تمام کوششیں ظاہر کے لیے ہیں، ہم ظاہر ہی کا سوچتے رہتے ہیں، یہ بڑی تباہ کن سوچ ہے۔ یہ ایک بات بتا دوں، اس جملہ نوٹ کر دیں، تباہ کن سوچ ہے جو کہ سب سے پہلے آپ کی دنیا کی زندگی کو برباد کرے گی، آپ سکون کا سانس نہیں لیں گے، پریشان رہیں گے، بدحال رہیں گے۔ تو ہمارا تو یہ رویہ ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا مطلب کیا ہے، جو کہ میں نے سورہ منافقون کی آیت لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایسا نہ ہو کہ متاع دنیا کی وجہ سے تم اللہ کی یاد کو بھلا دو، یعنی اولاد، مال اور اولاد کیا ہے، ظاہر ہے متاع، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کچھ تو متاع دنیا ہے، اس کو ہم نے یاد رکھا ہوا ہے، اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں۔ ذکر الہی کا مطلب، آج کا جو میرا موضوع ہے، ذکر الہی کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر دیں، نمبر ایک، آپ رجوع کر لیں اللہ کی طرف، اور اللہ کی زندگی اللہ کے لیے گزاریں، دنیا کے لیے نہیں، رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں۔ پھر ہدایت، قرآن اور سنت، قرآن اور سنت کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ اگر کوئی شخص، خلاصہ کلام یہ ہے، آج اگر کوئی شخص اللہ کو منزل بنا لیتا ہے، آخرت کو ترجیح بنا لیتا ہے، اور اللہ کی ہدایت اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، یہ شخص ذاکر ہے، یہ ذکر ہے، زبان سے مثال کے طور پہ گونگا ہے یہ، یا چلیں یہ دنیا کے کام میں مصروف ہے، کھانا کھا رہا ہے، یا بچوں کو، ایک ٹیچر ہے وہ بچوں کو سبق پڑھا رہا ہے، تو ہر وقت تو آپ کا وہ تسبیح تو نہیں گھما سکتے نا۔ ذکر الہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رخ اللہ کی طرف ہو، اللہ آپ کی منزل ہو، آخرت آپ کی ترجیح ہو، پھر آپ اگر اللہ کی ہدایت کے تابع ہو کر زندگی گزاریں گے تو آپ ذاکر ہیں، دائمی ذاکر ہیں، چاہے آپ زبان سے آپ کو محدود مواقع ملے، محدود مواقع آپ نماز پڑھ رہے ہیں، فرض ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کی یاد ہے، لیکن اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی یاد ہے، آپ ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں میڈیکل کالج میں، وہ بھی اللہ کی یاد ہے،
آپ دکان کھول لیں، دکان میں کام کر رہے ہیں، کارخانہ لے لیا آپ نے، کوئی عہدہ مل گیا آپ کو، آپ ڈپٹی کمشنر بن گئے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ آپ گھر میں کچھ کام کر رہے ہیں، گھر کا کام کر رہے ہیں، جگہ صاف کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ شوہر بیوی کی منہ میں نوالا دیتا ہے، وہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ باپ اپنے بچوں کو کہیں گھمانے لے جاتا ہے، تھوڑی سی تفریح کرانے لے جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ آپ میوے کھا رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ ہر کام اللہ کی یاد بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، ہدایت الہی کو آپ نے ترک کر دیا ہے، قرآن جیسے کہ آج ہم نے صدیاں ہو گئی قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور اس میں اگر آپ کوئی رسمی طور پہ کچھ نیک کام کر رہے ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، وہ گناہ کے کام بن جاتے ہیں، وہ عذاب والے کام بن جاتے ہیں۔ نیک کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، تو یہی نیک کام آپ کے گناہوں کا اضافہ کریں گے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں تو وہ تو دوزخ میں جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔